المرسلين وعليه وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله مولانا العظيم ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي معزز سامعین، سورہ النساء آیت نمبر 153 آپ احباب نے سماعت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألک، سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ یہ جو کاف ضمیر ہے اس کے مرجع سرکار دو جہاں علیہ السلام ہے۔ یسألک، سوال کرتے ہیں یا سوال پوچھتے ہیں آپ سے اہل الکتاب، اہل کتاب، اس سے مراد وہی تمام یہودی، کعب بن اشرف سے ساری اس کی تین مراد ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان تنزل علیہم، کہ نازل کیوں نہ ہوئی ہمارے اوپر کتاب من السماء، ایک ہی بار، یعنی کہ یہ جو 23 سال کچھ ماہ کا عرصہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، یہ اتنا لمبا پیریڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ سوال یہ ہے، یعنی کہ ایک ہی بار یک بارگی کے ساتھ الحمد کے الف سے والناس کی سین تک یہ قرآن نازل ہو سکتا تھا، کیوں نازل نہیں ہوا؟ یعنی کہ یہ اس طرح کے سوالات پوچھنا کس سے؟ سرکار دو جہاں علیہ السلام سے۔ یہ کوئی یہودیوں کی آج کی بات نہیں ہے، یہ ان کے باپ دادا سے چل رہا ہے۔ یعنی ہر ایک بات پر استفسار کرنا، اور وہ استفسار ایسا استفسار کہ جس کا یعنی کہ کوئی وہ سسٹم ہی نہ ہو، مال ایک قسم کی قیاس لڑائیاں سمجھ، یہ سوال ہم پہ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی گفتگو کی جائے، کوئی واقعہ سنایا جائے، کسی کا معجزہ سنایا جائے، کرامت سنائی جائے، اولیاء اکرام علیہ السلام جو ہیں ان کے کمالات کی بات کی جائے، ان کی یعنی کہ کرامات کی بات کی جائے یا معجزات کی، کمالات، کرامات اور معجزہ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو بہت سارے لوگ پھر یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ نصیحتی سے یہ بات ساری ثابت ہے، کمالات کی بات بھی نصیحتی ثابت ہے، اولیاء اکرام کو جو اللہ رب العالمین نے کرامات عطا کی ہیں یہ بھی نصیحتی ثابت ہے، قرآن مجید میں ہے جا بجا، اور پھر آگے معجزات کی بات بھی قرآن میں ثابت ہے۔ یعنی کہ تینوں باتیں قرآن سے نصیحتی ثابت ہونے کے باوجود سوال ہے کہ ایسے کیوں، کیسے ہو، کیوں ہوا اور کیسے ہوا، کہ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی روش ہے کہ یہود و نصارہ کی اس طرح کے سوالات پوچھنا، استفسار کرنا، یہ ان کے باپ دادا سے چلا ہے۔ یسألک، پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ ان تنزل، کہ کیوں نازل نہ ہوا علیہم کتاب، ان کے اوپر قرآن مجید من السماء، ایک ہی بار، یعنی کہ ان کا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید اتنا لمبا پیریڈ کیوں لے گیا، 23 سال اس کے نزول پہ ہو گئے، یعنی کہ حضرت علیہ السلام 40 سال کے بعد آپ نے یعنی کہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حالانکہ یہ بات آپ نے جو کہی تھی، نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، مگر آپ نے یعنی کہ یہ جو دعوت اسلام کا کام کیا، یہ دعوت دی یہ 40 سال کے بعد ہوا، پھر اس کے بعد 23 سال کا عرصہ یہ اس میں شامل کر لیں، یعنی کہ یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں۔ تو ان کا یہ سوال کرنا تھا کہ ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہ ہو، تو فقط سالو، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، فقط سالو، وہ تحقیق سوال کرتے رہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، کہیں اس سے بھی بڑے سوال کرتے تھے۔ یعنی یہ تو ایک سوال ہوا نا، ایک بار قرآن مجید نازل کیوں نہیں ہوا، موسیٰ علیہ السلام پر اس سے بھی زیادہ بڑے سوال کرتے رہے۔ وہ کیا تھے کہ من ذالک فقالوا ارنا اللہ، پس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھایا۔ یہ سوال اس سے بھی بڑا ہے کہ رب بڑا ہے، وہ مالک کائنات ہے، پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، سب کچھ ہے، تو ارد اللہ جہرتاً،
اللہ نے ہمیں اپنا یعنی کہ چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت لوگوں نے سوال کیا، ہوا کیا پھر اس سوال کے جواب پر فاحدتهم الصاعقۃ بظلمہم، پس پکڑ لیا آسمان سے بجلی نے انہیں، یعنی کہ بجلی آسمان سے گری، اور ایسے لوگوں پر جب بجلی گری تو فاخذتهم الصاعقۃ، پکڑ لیا اس نے بظلمہم، اس وجہ سے، یعنی کہ آسمان سے بجلی ان کے اوپر گری اور جتنے بھی وہ تھے وہ سب کے سب وہاں پہ لقمہ اجل بن گئے، اس وجہ سے کہ وہ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے سوالات کیے۔ وہ اللہ کیسا ہے، کیسا رب ہے آپ کا، جو ابھی تک ہم رب کو دیکھ نہ سکے، یعنی کہ کیسا رب ہے آپ کا کہ آج دن تک ہم نے آپ کے رب کا دیدار ہی نہیں کیا، رب کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے گستاخانہ سوال پر آسمان سے بجلی نازل ہوئی اور سب کو بجلی نے پکڑ لی اور لقمہ اجل بن گئی۔ بعد ازاں، کئی سال بعد، مر جانے کے کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور وہ مرے ہوئے لوگ پھر زندہ ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ بات قرآن ثابت کر رہا ہے کہ نبی کی لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے ہاں وہ پتھر لکیر کی طرح پتھر کے اوپر لکیر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی وہ لفظ منہ سے نکالتے ہیں رب ان کی تمام تمناؤں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، مصطفیٰ کا کیا عالم ہے۔ سمت تحازو العجلہ، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اجلا ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کہ ایک بچڑا تھا ان کو انہوں نے بنا لیا۔ میں بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جناب والا موسیٰ علیہ السلام پر نشانیاں آئیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اللہ نے عطا کیے۔ فعفونا عن ذلک، اس کے بعد جب بچڑا بنایا انہوں نے معافی مانگی تو فعفونا عن ذلک، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ یہاں سے دو تین باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان سے اگر کہیں بھی کسی بھی جگہ گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان جو ہے یہ خطا کار ہے، یہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، فرشتے سے معصوم ہے، انبیاء سے معصوم ہے۔ انسان سے جب خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ رب کے بارگاہ میں جب گر گرا کر روتا ہے، اپنے ان تمام چیزوں پہ نادم ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، پھر اللہ فرماتا ہے جب یہ بات منہ سے نکالتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ اس سے محبت کرنے والا ہوں، چاہت کرنے والا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب وہ میری بارگاہ میں میرے در کے اوپر آیا، میرے در کے اوپر آ کے آنسوؤں سے آنکھوں سے آنسو بہائے، جب آنسو بہہ گئے تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی تمام غلطیوں پر وہ نادم ہوا، نادم ہونے کے بعد وہ جب آنکھوں سے آنسو اس نے بہائے تو توبوا الی اللہ، میں نے تمام اس کی جو خطائیں ہیں معاف کر دی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اور صاف رہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ نہیں کہ بندہ ہر دفعہ غلطی کرے تو نادم ہو جائے اور پھر توبہ کرتا ہے، نہیں، توبۃ نصوحا کا معنی ہے یہ ہے کہ زندگی میں آپ سے کوئی بھی گناہ ہو گیا، ایک بار گناہ ہوا ہو، اب معافی مانگ کر کبھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جانا، یہ توبۃ نصوحا۔ جیسے آپ بھینس کو سے دودھ نکالتے ہیں، بکری ہو جو بھی جانور ہو، جیسے وہ دودھ نکل جاتا ہے، نکل جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر واپس نہیں جا سکتا، کبھی نہیں واپس جا سکتا، ایک جگہ چیز نکل آئی ہے پلٹ کر واپس نہیں جا سکتی۔ اسی طرح آپ نے زندگی بھر کوئی بھی گناہ ہو اس سے آپ نے توبہ کرنی ہے، توبہ کرنے کے بعد زندگی بھر کو پلٹ کے اس کی طرف نہیں جانا، جیسے دودھ پلٹ کے واپس نہیں جا سکتا ایسے ہی گناہ کی طرف کبھی پلٹ کے نہیں جانا۔ فرمایا فعفونا عن ذلک، اس وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا۔ وآتینا، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین، یعنی کہ کھلی اور دلیل والی بات، یعنی کہ آپ کو جو کتاب نازل ہوئی اس کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، ایسی آسمان سے جو اتاری گئی 4 مشہور کتابیں، جن میں سے قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جس کتاب کا ذکر جو کتاب نازل کی گئی اس کا ذکر بھی اس آیت کے جو یہاں میں آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے تمام سوالات وہ لوگ انبیاء کے اوپر کرتے رہے اور انبیاء جواب دیتے رہے، کبھی تو ان کو جواب اس انداز سے مل جاتا اور کبھی انداز ان کے ان سوالات کے ظلم کے اوپر، ان کی جہالت کے اوپر ایسا ملتا کہ آئندہ آنے والے لوگ بھی اس کا عبرت کا نشان بنتے رہتے۔ سوال پوچھا، آسمان سے بجلی آئی، انہوں نے پکڑ لی اور عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نمائندے ہوتے ہیں،
یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے ایک عام چیز میسج ہمارے لیے لے کے آتے تھے، لہٰذا ایسے انبیاء سے ان کے منہ سے نکلی ہوئی تمام باتیں وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام حق ہوتا ہے، لہٰذا اس پیغام حق کو من و عن تسلیم کر لینا ہی بہتری ہے، چاہے کہ ہم اس میں نقطہ چینیاں نکالتے ہیں، ایسا کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو جاتا ہے۔ یعنی 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا اس میں بڑی حکمتیں، اور اس میں بہت بڑی حکمتیں اویزہ ہیں، اس میں 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ان کا یہ سوال کرنا کہ بجائے 23 سال کی ایک ہی بار نازل ہوتا، اس طرح کے سوال جہالت پر مبنی ہیں۔ یہ تو ایک سوال تھا، قرآن برابر ہے اس طرح کے بہت سارے سوالات سے جو سرکار دو جہاں علیہ السلام سے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، اور جو لوگ دین سے دور تھے اس طرح کے سوالات صبح سے شام تک کرتے رہتے تھے، یہ ان کی نادانی تھی، کم علمی اور کم فہمی تھی کہ نبی سے اس طرح کے سوالات۔ ہاں سوال آپ پوچھیں، جس سوال کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، مثلا دین کے حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آتا تو وہ آپ پوچھ لیں، مگر دین کے اوپر اعتراضات کرنے والے مسائل کا پوچھنا اور ان کی ٹوہ میں لگے رہنا یہ جہالت ہے، یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ دعا خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید کی فہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نور کو آگے تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔